أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، تحسین و ستائش کے کلمات، حمد و ثنا کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ العصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنی اس گفتگو کو تیسرے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں اور سنائیں، اللہ کریم ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے مفید بنا دے. گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں عصر کے دو مفہوم پیش کیے تھے. ایک مفہوم تھا
والعصر قسم ہے زمانے کی، یعنی اس سے مراد زمانے کی گردش، لیل و نہار کا آنا جانا، دن رات کا آنا جانا ہے۔ اور امام رازی کے حوالے سے میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اس سے یا تو مطلق زمانہ مراد ہے، یا پھر انہوں نے اس کا ایک مفہوم بیان کیا کہ اس سے مراد وقت عصر ہے۔ وقت عصر کے اندر یہ خوبصورتی پنہا ہے کہ جب وقت عصر شروع ہوتا ہے تو دن اور اس کا اجالا بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں رب نے قسم کھائی ہے، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ اور ایک تیسرا مفہوم جو آج اللہ کی توفیق سے بیان ہوگا وہ ہے عصر کا مفہوم۔ اللہ فرماتا ہے والعصر قسم ہے وقت کی۔ وقت، زمانہ، وقت عصر، یہ اس لفظ کا لفظی مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ معنوی مفہوم ہے۔ اگر لفظی اعتبار سے عصر کا معنی ہم تلاش کریں تو عصر کے لفظی معنی ہوتے ہیں نچوڑ دینا۔ جیسے آپ پھلوں سے رس نچوڑ لیتے ہیں، جانوروں کے تھن سے دودھ نچوڑ لیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ نے وقت کی مثال دی ہے کہ جس طرح اس پھل کو، اس تھن کو نچوڑ لیا جاتا ہے اور اس میں وہ رس دوبارہ نہیں جا سکتا، فرمایا قسم ہے وقت کی، ایک مرتبہ وقت گزر جائے اسے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عصر کا مفہوم نچوڑ دینا۔ انسان پر اگر انفرادی طور پر یہ وقت گزرے، یہ دور گزرے تو اسے وقت کہتے ہیں، وقت۔ اور اگر قوموں پر کوئی دور گزرے تو اسے زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ عام ہے اور وقت خاص ہے، یعنی قوموں پر کوئی دور تیزی سے گزر جائے تو رب اسے عصر سے بیان کرتا ہے، اور اگر ایک انسان پر وہ وقت تیزی سے گزر جائے تو رب اس انسان کو بھی یاد دلاتا ہے کہ تیرا وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ لفظ ایک ہے عصر، لیکن اس لفظ نے اجتماعی طور پر قوموں کو بھی بیدار کیا، کیونکہ قوموں کا زوال اور عروج، زمانے کی گردش، یہ ساری چیزیں رب کے حکم سے ہوتی ہیں۔ رب کہتا ہے اگر اجتماعی طور پر تم ایک قوم ہو تو قوم ہونے کے ناطے تم پر زمانہ گزر رہا ہے تیزی سے، تمہیں اجتماعی طور پر وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور انفرادی طور پر رب یہ کہتا ہے کہ اگر تو انفرادی طور پر زندگی گزار رہا ہے تو جس طرح قوموں کا وقت گزر رہا ہے اسی طرح انفرادی طور پر تیرا وقت بھی گزر رہا ہے۔ فرمایا والعصر قسم ہے وقت کی، یہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی وقت پر غور نہیں کیا، یہ وقت لمحے سے سیکنڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، سیکنڈ سے منٹ میں، اور منٹ سے بڑی تیزی کے ساتھ گھنٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور گھنٹوں سے دنوں میں، دنوں سے مہینوں میں، اور میرے دوستو بزرگوں مہینوں سے سالوں میں، اور سالوں سے صدیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ رب نے اس وقت کی طرف توجہ دلائی کہ یہ وقت اگر ایک مرتبہ نکل گیا تو اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا۔
کائنات کی ہر شے اگر انسان گنوا دے، دولت گنوا دے، انسان دوبارہ کما سکتا ہے۔ عزت گنوا دے تو وہ عزت بنانے کے لیے دوبارہ تقاضا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اگر انسان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، صحت گنوا دے تو انسان تندرستی دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ وقت گزر جائے تو وہ وقت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وقت یہ ایسی اٹل شے ہے کہ اس کے گزرنے پر کائنات کے کسی انسان کو شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ افسانوی باتیں ضرور ہو سکتی ہیں کہ وقت کو روکا جا سکتا ہے یا وقت میں ہیر پھیر ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں افسانوی ہے۔ رب کہتا ہے والعصر، قسم ہے وقت کی، اور اس کا معنی نچوڑنا ہے، جس طرح پھل سے رس نچوڑ لیا جائے۔ رب نے اس بادل کو، جو بادل نچڑ کر بارش برساتا ہے، اسے بھی اللہ نے عصر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ النبأ میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وہ رب ان بادلوں کو نچوڑتا ہے۔ وہ بادل جب نچڑتے ہیں تو ماءً ثَجَّاجًا، پھر موسلا دھار پانی اور موسلا دھار بارش برستی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ وہ بارش برستے برستے دوبارہ بادلوں کے اندر چلی گئی، وہ دوبارہ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے برسنے کا ایک وقت ہے۔ اس ٹائم پر وہ برستی ہے، اس بارش کو دوبارہ انہی بادلوں میں نہیں داخل کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، اگر آپ کائنات پر غور کریں، کائنات کی ایک ایک چیز ٹائم کی، وقت کی پابند ہے۔ یہ پورا نظام کائنات اس انسان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک ایک چیز وقت کی پابند ہے۔ میں نے گزشتہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جن اشیاء کی قسمیں کھائی ہیں وہ اشیاء قابل غور ہوتی ہیں۔ رب نے وقت کی قسم کھائی، وقت پہ غور کریں۔ کائنات کے اندر جس طرح میں نے کہا، حجر، شجر، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، تجلیات، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ سارے وقت کے پابند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی وقت کی پابندی چھوڑ دے، اپنا وہ کام وقت پہ انجام نہ دے، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ رب نے سورج کی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاها، سورج کی قسم ہے۔ اس کے مفہوم میں گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ سورج وقت کا پابند ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سورج رات کے وقت طلوع ہو رہا ہے، سورج کا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں نہ طلوع ہوں، آج میں رات کو طلوع ہوں گا۔ چاند اپنے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں طلوع ہو جائے۔ میرے دوستو، رب کہتا ہے والشمس، یہ سورج، وضحاها، اس کی چمک اور دمک قابل غور ہے کہ کس طریقے سے تم سوئے پڑے ہوتے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی وقت کی، لیکن یہ سورج اپنے ٹائم پر طلوع ہو جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا، رب نے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، دن کا اجالا، والنہار اذا تجلی، دن اور رات کا آنا جانا بھی یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ یہ کس طریقے سے اپنے ٹائم پر آتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو
ان چیزوں کی قسمیں کھا کے پھر فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو اس بات کی جرت نہیں ہے ان تدرك القمر کہ وہ چاند کو پا لے، چاند کو پکڑ لے، یا چاند سے پہلے آ جائے، سورج بعد میں آ جائے، یا اپنے آنے جانے میں تبدیلی کر لیں۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے پہلے آ جائے، دن کا اجالا ہوتا ہے پھر رات آتی ہے، ان کا آنا جانا نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں وقت کی پابند ہیں، رب کے حکم کی پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ، تم نے دیکھا نہیں، تم غور نہیں کرتے، الم تر، کیوں غور نہیں کرتے، ان اللہ، یقینا اللہ نے، اللہ ہی کو، یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے رب کے تابع ہے۔ سجد یسجدو کا معنی انتہائی تابع داری۔ ہم جو سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، ایک مفہوم ہے انتہا درجے کی تابع داری، یعنی جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ رب کے حضور اس بات کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا رب میں تیری انتہا قسم کی تابع داری کرتا ہوں، میں نے اپنی جبین نیاز کو تیرے در پہ رکھ دیا ہے، تو جو کہے گا میں کروں گا، جس وقت کہے گا، جس طرح کہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ رب کہتا ہے انسان تو صرف زبان سے اپنے عمل سے صرف کہہ دیتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لیکن کائنات کی ایک ایک شے، رب فرماتا ہے یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے ساری رب کے تابع فرمان ہے۔ والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، اربوں کھربوں ستارے، آج تک سائنس گن نہیں سکی کتنے ستارے ہیں۔ والجبال، یہ پہاڑ بھی رب کے تابع ہیں۔ والشجر، ایک ایک درخت، اس کا ایک ایک پتا اور اس کا پھل اور پھول، رب کہتا ہے یہ سب میرے تابع ہیں۔ والدواب، اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے اور چلنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے جانور، رب کہتا ہے والدواب، یہ ساری مخلوق اپنے آپ کو میرے تابع کر چکی ہے، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سارے لوگ نہیں، اکثر لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں وقت کی ناقدری کی پاداش میں عذاب دیا جائے گا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک مہلت ہے، آپ کو وقت دیا گیا ہے زندگی کی صورت میں، لیکن اگر اس وقت کا صحیح استعمال نہ ہو تو اللہ کریم قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں بدترین ہیں۔ انہیں جن امور کی پابندی کا حکم دیا گیا، جو امور جس وقت ادا کرنے تھے انہوں نے وہ امور چھوڑ دیے، فرمایا اولئک ھم شر البریہ، یہ تو بدترین مخلوق ہے۔ اور جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنے زندگی کو ان امور میں لگا کے رکھتے ہیں کہ جو امور رب نے ان کے لیے مختص کیے ہیں، فرمایا اولئک ھم خیر البریہ، یہ مخلوق میں بہترین لوگ ہیں۔ اب ہم خود سوچ لیں
کہ ہم نے بدترین بننا ہے یا بہترین بننا ہے۔ بہترین بننے کے لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دن اور رات آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قل ارأیتم، ایک پیغمبر ان سے فرما دیں کیا تم نے دیکھا نہیں، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر یہ دن قیامت کی صبح تک دن ہی رہے، رات کا اندھیرا نہ آئے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، پھر اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو رات دن کا اجالا لے آئے، رات کی تاریکی لے آئے؟ کون ہے رب کے علاوہ؟ افلا تبصرون، تم غور نہیں کرتے؟ یہ دن اور رات یہ سارے وقت کے پابند ہیں، حتیٰ کہ میرے دوستو بزرگوں، آپ جس چیز کی رب نے قسم کھائی ہے اس چیز پر غور کریں۔ رب نے زمین کی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے۔ آسمان اپنے وقت کے مطابق اس آسمان سے، ان بادلوں سے بارش برستی ہے۔ بے وقت بارش ہو جائے تو وہ نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ زمین والارض وما طحاها، رب کہتا ہے زمین بھی، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، اس زمین سے اناج غلہ یہ ایسے ہی لمسم نہیں اگ جاتا کہ آپ نے بیج بویا اور فوراً اگ گیا، بلکہ اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں 6 مہینے کی فصل، کسی کے ہاں سال کے بعد اگتی ہے فصل، ایک وقت ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو اگر اس وقت کی قدر نہ کی جائے، وقت سے پہلے فصل توڑ دی جائے تو وہ فصل کچی ہوتی ہے، وقت کے بعد فصل توڑی جائے تو میرے دوستو فصل سوکھ جاتی ہے، لیکن وقت پر اگر توڑ دی جائے تو پھر اس سے فوائد سمیٹے جا سکتے ہیں۔ رب کہتا ہے نفس انسانی، انسان اپنے آپ پر غور کر لے، اسے وقت کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس انسانی کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس انسان کو درست بنانے والے کی قسم ہے۔ نفس انسانی کی قسم کھا کے رب انسان کو اپنے آپ میں غور کی دعوت دیتا ہے۔ میرے دوستو اگر آپ غور کریں، انسان کی پیدائش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس پر بڑی مشکلات آ جاتی ہیں کہ یہ پنپ سکے گا، زندہ رہ سکے گا یا نہیں، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ رب کہتا ہے انسان تو اپنے اوپر غور کر لے، جب تیرے پاس اختیار نہیں تھا تو وقت کا پابند تھا، اب میں نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تو پابندی کرے وقت کی، لیکن تو ساری کائنات سے بدترین ہو گیا، تو جانوروں سے بھی بدترین ہو گیا۔ جانور بھی اپنے باڑے میں وقت پر داخل ہو جاتے ہیں، صبح سے جانور چرنے کے لیے نکلا ہو تو شام ہوتے ہی جانور اپنے گھروں میں، باڑوں میں آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر نقصان ہوگا، رات اندھیری ہو گئی تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ فرمایا یہ حضرت انسان جسے اختیار دیا گیا ہے، کائنات کی کسی شے کو اختیار نہیں ہے، سب مجبور ہیں لیکن وقت کی پابند ہے، انسان کو اختیار دے کر کہا والعصر، تو نے وقت کی پابندی کرنی ہے، لیکن اس انسان نے اپنے اس اختیار کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ اب یہ وقت کو فیس بک پر ضائع کرتا ہے، کیونکہ وقت ضائع کرنا اور آسان ہوتا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے عربی میں کہا تھا اور اس کا اردو ترجمہ ہے کہ تمہیں وقت دیا گیا تھا کہ اس کی ناقدری نہ کرو، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ یہ تم بڑی آسانی سے ضائع کر دیتے ہو۔
اور نبی علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد ہے صحیح بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثریت ان نعمتوں کی ناقدری میں لگی ہوئی ہے۔ کثیر من الناس، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت سارے لوگ، قلیل من الناس ہوتا تو تھوڑے لوگوں پر آتی وہ بات۔ رب کہتا ہے وہ کثیر، پیغمبر کہتے ہیں وہ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک الصحت، تندرستی ہے۔ رب نے تندرستی دی ہے کہ اس تندرستی کا صحیح استعمال کرو، اچھے کاموں میں لگو اور اس کی حفاظت کرو، طیب اور پاک چیزیں کھاؤ، لیکن غلط چیزیں کھا کے اس تندرستی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ والفراغ، اور ایک وقت ایسی چیز ہے، فرمایا اللہ نے فرصت کا وقت دیا ہو، لوگ ناقدری کرتے ہوئے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مجموعی طور پر ہمارا وقت فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کوئی مفید کام نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا، کچھ دینی باتیں سیکھ لی، کچھ دروس سیکھ لیے، علماء کے وعظ و نصیحت سیکھ لی، تو بہتر ہے یہ وقت۔ لیکن ہم دنیاوی امور میں، خواہ مخواہ کی سیاست میں، اور ابھی ایک کرونا نیا موضوع بنا ہوا ہے، اس کے اندر میرے دوستو گیم کھیلتے کھیلتے کئی نوجوانوں کے بارے میں مجھے ان کے والدین نے بتایا ساری رات گیم کھیلتے ہیں، ساری رات، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ موویز دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، ایک ایک مووی 3 گھنٹے کی، لیکن 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے، 10 منٹ قرآن سمجھنے کے لیے، 10 منٹ کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے نہیں نکال پائیں گے۔ اور اگر کوئی فیس بک چلاتے ہوئے کسی نے کوئی حدیث، صحیح حدیث شیئر کر دی یا کوئی آیت آ گئی، اسے فوراً آگے کر دیتے ہیں، یہ کام کی چیز نہیں ہے۔ فضول کی ویڈیوز ہوں کہ جی قربانی ہو رہی ہے، کیا آپ نے زندگی میں کبھی بیل کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اونٹ نہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں وہی چیز بار بار۔ اپنی زندگی، میرے دوستو آپ زندگی پر غور کریں، زندگی پر غور کریں۔ اگر رب نے کسی کو 50 سال زندگی دی ہو، اس میں سے 7-8 سال کو وہ غفلت میں نکالتا ہے، بچپنا، وہ سارا ایسے ہی چلا جاتا ہے، رہ جاتے ہیں 42 سال۔ 42 سال میں آدھی زندگی سو کے گزارتا ہے، آدھی زندگی سو کے گزارتا ہے، رہ گئے 21 سال۔ 21 سال میں کئی سال بیماریوں کے اندر، معاملات کے اندر، اس طریقے سے 5-6 سال یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ 15-16 سال رہتے ہیں، وہ انسان اب انٹرنیٹ کو دے دیتا ہے، بس یہ یوں آیا، جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ اپنے ساتھ کوئی اجر و ثواب کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی فائدے کی بات، کچھ نہیں، بس جیسے آیا تھا، جس طرح پیدا ہوا ایسے ہی موت آ جاتی ہے اس پر۔ میرے دوستو یہ وقت کو ضائع کرنے والے لوگ، یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ ساری کائنات میں سے درخت خسارے میں ہے یا سورج خسارے میں ہے۔ رب کہتا ہے والعصر، قسم ہے وقت کی، وقت کی اہمیت کو سمجھ، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان وقت کو ضائع کرتے کرتے خسارے میں لگا ہوا ہے۔ اور خسارے کا مفہوم میں نے بتایا تھا کہ رأس المال کی کمی، نفع کی کمی نہیں، وہ نقصان
جو آپ کا رأس المال اصل مال کھا جائے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ آپ نے کاروبار شروع کیا 50,000 سے، نفع تو ہوا نہیں، وہ 50 بھی 25 رہ گئے۔ یہ نقصان ہے، یہ اصل نقصان ہے۔ ایک ہے نفع کا نقصان، آپ کو روزانہ 10,000 روپے فائدہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ نفع لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1,000 رہ گیا۔ لوگ اس کو بھی خسارہ کہتے ہیں، نقصان کہتے ہیں، لیکن یہ اصل خسارہ نہیں ہے۔ اصل خسارے کا لفظ عربی میں جس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ ہے راس المال کی کمی۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی ہمارا راس المال ہے۔ اگر کسی کو رب نے 50 سال زندگی دی اور وہ 25 سال گزار چکا، گویا اس کے راس المال میں 25 سال کی کمی ہو گئی، اب وہ دوبارہ نہیں مل سکتی اسے، چاہے وہ تمنائیں کر لے، اسے وہ مہلت 1 سیکنڈ کے لیے زیادہ نہیں ملے گی۔ رب نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس کے بعد وہ مہلت آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ میرے دوستو، لیکن آج ہم اس وقت کو بے دردی کے ساتھ اور بڑی ہی ہٹ دھرمی کے ساتھ ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ پیغمبر کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر چلتے، حالانکہ آپ جانتے ہیں پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی رہا اور آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا، لیکن رب نے دوبارہ تاکید کی سورہ ضحیٰ میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے پیغمبر اگر اب بھی آپ کو کوئی فرصت کے لمحات مل جائیں تو انہیں ضائع نہ کریں، فَانصَبْ، کام میں لگ جائیں۔ یہی وجہ ہے 23 سال کے عرصے میں، میرے دوستو 23 سال کے مختصر عرصے میں پیغمبر نے وہ کام کیا ہے جو میرا خیال ہے کہ اگر 500 1000 سال گزرتا کسی کو زندگی دے دی جائے وہ بھی اتنا بڑا کام نہ کر سکے۔ فتوحات ہیں علمی، لوگوں کو جوق در جوق اسلام کی دعوت دی، اسلام کو کامل طور پر پہنچا دیا۔ میرے دوستو یہ تو چند باتیں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس سے بہت بڑا کام ہوا ہے۔ لیکن آج پیغمبر کے اس طریقے کو، صحابہ کے اس طریقے کو، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا معمول سنیں۔ آپ کے صحابہ وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے، وقت ملتا تھا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور دین سیکھتے تھے، یا رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ معاش کے ذریعہ معاش تلاش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کو وقت نہیں ملتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کے ایک پارٹنر تھے زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ دونوں کھیتی باڑی کریں تو دین کیسے سیکھیں، اور اگر یہ دونوں دین سیکھنے آ جائیں تو کمائی کیسے ہو؟ ان دونوں نے طے کیا کہ ایک دن تم پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو اور دین کی باتیں سیکھو، اور جو سیکھ لو وہ مجھے سکھا دینا۔ دوسرے دن میں جاؤں گا، میں جو دین کی باتیں سیکھوں گا وہ تمہیں سکھا دوں گا۔ اس طرح وقت بھی بہترین طور پر استعمال میں آ جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کام چھوڑا نہیں، ایک بندہ کام پہ، دوسرا دین سیکھ رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ بس میں نے ہی سیکھ لینا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد جمعے کے خطبے میں آتے ہیں، بس سن کے چلے جاتے ہیں، کچھ سیکھتے نہیں ہیں کہ آگے کچھ سکھائیں بھی۔ رب نے توفیق دی، یہ وقت ہمارا یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ دین کی بات سیکھنے سے وقت قیمتی ہو جاتا ہے، وقت اس امر میں صرف ہو جاتا ہے جو امور رب نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ رب نے کیا کہا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رب کا ذکر کیا کرو بہت زیادہ۔
یہ جمعے کا خطبہ، قرآن کی بات، یہ رب کا ذکر ہے۔ اگر ہم اس میں اپنا وقت صرف کر دیں تو میرے دوستو یہ وقت کا صحیح اور بہترین استعمال ہوگا۔ وقت کی مثال لوگ برف کی طرح دیتے ہیں، برف گلتی جاتی ہے اور میرے دوستو اگر وہ نہ بکے تو برف بیچنے والے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی بھی اس برف کی طرح گلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو میرے دوستو بزرگوں پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا، کیونکہ یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا راس المال ہے، راس المال، یہ اصل مال ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا، فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا قبل اس کے موت آ جائے۔ یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس کو ضائع نہ کرنا، اسے غنیمت سمجھنا کہ رب نے عطا کیا ہے، اس عطا کو ضائع نہ کرنا۔ فرمایا وصحتک قبل سقمک، اللہ نے تندرستی دی ہے، تندرستی میں جو کام تم کر سکتے ہو وہ بیماری کے عالم میں نہیں کر سکتے۔ اس تندرستی کا صحیح استعمال کرنا، یہ کریم ٹائم ہے۔ ایک وقت بوڑھے کو بھی ملتا ہے، ایک وقت جوان کو بھی ملتا ہے۔ جوان کا وقت کریم ٹائم ہوتا ہے، اس جوانی میں وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس ہمت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وَشَبَابَكَ قبل حرمک، قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ رب نے جوانی دی ہے، اس جوانی کا صحیح استعمال کرنا۔ میرے دوستو وَفَرَاغَكَ قبل شُغُلِكَ، آپ نے فرمایا وقت رب نے دیا ہے تو اس وقت کا صحیح استعمال کرنا قبل اس کے کہ مشغولیت آ جائے۔ ابھی لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہے اور تجارت اور سارے کاروبار بند ہیں، الا یہ کہ چند لوگوں کے کاروبار کھلے ہیں۔ جن لوگوں کے بند ہیں وہ اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کر لیں، اس وقت میں بات کی پلاننگ کر لیں، کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں کہ جی سو کے وقت گزار رہے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ آج کل تو چھٹیاں ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بس سو رہے ہیں، گھر میں سو کے وقت گزار رہے ہیں۔ وقت نہیں گزارے، یہ وقت آپ کو گزار دے گا۔ کسی شاعر نے کہا الوقت کالسیف، یہ وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعہ، اگر اس وقت کو نہ کاٹا لقطعک، یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ وقت ایسی چیز ہے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہر چیز پکڑی جا سکتی ہے لیکن اس وقت کو پکڑ کر روکا نہیں جا سکتا۔ یہ وقت مستقل چلتا ہی رہتا ہے، یہ لمحات سیکنڈ میں، اور میں نے بتایا سیکنڈ منٹ میں، منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، صدیاں اس طرح گزرتی جا رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو آج اگر آپ غور کریں کائنات میں، دنیا میں، انسانوں میں 8.25 ارب آبادی ہو گئی ہے۔ 8.25 ارب آبادی میں سے واحد شاید مسلمان ہیں ایسے، الا قلیل، ان میں بھی وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں۔ مجموعی طور پر صرف اور صرف مسلمان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وگرنہ انگریزوں کے بارے میں آتا ہے وہ عشق بھی کرتے ہیں تو وقت دیکھ کر کرتے ہیں، ایک آنکھ محبوب پہ ہوتی ہے تو دوسری وقت پہ، گھڑی پہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسلمان، خصوصاً مسلمانوں میں بھی نوجوان، یہ اپنے وقت کو
بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کسی کے مدرسے کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو میرے دوستو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو چھٹیاں ہیں، اب کرکٹ کھیلنا ہے، اب اس وقت کا اس میں فٹ بال کھیلنا ہے، یا کوئی موبائل لے کر کوئی گیم کھیلنا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی لوڈو کھیلنا ہے۔ میرے دوستو ہم یہ سمجھتے ہیں چھٹی ہو گئی، حالانکہ چھٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مزید آگے بڑھنا ہے۔ چھٹی ہو گئی، اسکول میں مدرسے میں 4 گھنٹے پڑھتے تھے، اب آپ کو 24 گھنٹے مل گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ پڑھائی کریں، اپنے آپ کو آگے لے جائیں، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، سیلف اسٹڈی کریں، تاکہ آپ آنے والے معاشرے کی برائیوں سے لڑ سکیں۔ معاشرے کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ تب ہوگا جب ہمارے پاس دینی معلومات ہوگی۔ ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں، سورہ عصر پڑھ لی، اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے قسم ہے زمانے کی، بس ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے یہ عصر وقت کی قسم ہے، یہ وقت اگر گزر گیا تو انسان پچھتاوے کے سوا تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ غور کریں اس حدیث پر جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، صحت کو، زندگی کو، رب نے مال دیا ہے، 5واں تھا کہ رب نے مال دیا ہے، اس مال کی قدر کرو قبل اس کے کہ فقر آ جائے۔ یہ 4 چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو دوبارہ مل سکتی ہیں۔ مال ضائع ہو گیا، آپ دوبارہ محنت کر کے بہتر طور پر رب سے مانگ کے دوبارہ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ کمزوری آ گئی، آپ دوا کر کے رب سے دعا کر کے اس سے بہتر طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کئی لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی موت دیکھ کے آ رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں موت آ گئی اور وہ موت کے دہانے پر ہوتا ہے اور رب اسے دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موت آ جائے پھر زندگی مل سکتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں دل بند ہو گیا، سانسیں رک چکی ہیں، لیکن ڈاکٹر نے دل پہ پمپ کیا، اس کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آ کر کیا کہتے ہیں، بھائی موت کو دیکھ کے آ رہا۔ موت کے بعد زندگی مل سکتی ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد وہ وقت دوبارہ نہیں مل سکتا۔ وہ لمحات جو آپ نے گنوا دیے وہ آج تک آپ نے گنوا دیے، لیکن میرے دوستو اب آگے کی تیاری کریں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو اور صحابہ میں نوجوان صحابہ پر خاص توجہ دیتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنے نوجوانوں پر خاص توجہ دینی ہے کہ ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کے صاحبزادے ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور جس طرح ایک مشفق باپ، ایک مشفق محبت کرنے والا استاد اپنے شاگرد کو آگے لے جانا چاہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک مبلغ تھے، وہ اپنے صحابہ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے پیغمبر نے سیدنا ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، اے بیٹا جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، یہ کام شام کو کر لوں گا، ابھی تو کھیل کا ٹائم ہے۔ فرمایا نہیں، شام کا انتظار نہیں کرنا، جو کام کرنا ہے وہ کر گزرنا۔ وَإِذَا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح، اور جب شام کر لو تو پھر دیکھنا صبح کا انتظار نہیں کرنا کہ یہ کام صبح میں کر لیں گے، بلکہ جو وقت رب نے دیا ہے وہ کام اسی وقت میں کر لو گے تو فائدے میں رہو گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ،
اے عبداللہ بن عمر، رب نے تجھے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اس صحت کے عالم کو غنیمت سمجھ اور کچھ ایسے کام کر لے کہ اگر تو بیمار ہو جائے اور وہ کام نہ کر سکے تو رب اجر و ثواب تجھے دیتا رہے۔ صحت کے عالم میں کچھ کر لے، وحیاتک قبل موتک، اور رب نے تجھے یہ زندگی کا ایک وقت، ایک مہلت دی ہے، اسے غنیمت سمجھ کے موت کی تیاری کر لے قبل اس کے کہ تجھے موت آ جائے اور تیرے اعضاء ہل بھی نہ سکیں، تجھے تیرے رشتہ دار غسل دیں، تجھے تیرے رشتہ دار کندھوں پہ اٹھا کر لے جائیں کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، قبل اس کے کہ تجھے موت آ جائے۔ زندگی کو غنیمت سمجھ کے اس وقت کا صحیح استعمال کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وقت کی اہمیت کو سمجھ کے وقت کا صحیح استعمال دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اس کے بہتر مصرف کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ عصر کے ضمن میں وقت کی اہمیت سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ